پڑھیے تھوڑا سا اپنے عقل کو کھولیے، آل رسول کو سمجھیے. جذبات میں آ کر کچھ بھی کہہ دیں، کچھ بھی سن لیں، لیکن حضور کی حدیث کا کم سے کم خیال رکھیے، حضور کے خون کا خیال رکھیے. حضور نے ارشاد فرمایا، حدیث پڑھ رہا ہوں، کوئی فتویٰ نہیں بتا رہا. آقا فرماتے ہیں اربعۃ انا لہم شفیع فی یوم القیامہ، 4 طرح کے لوگ ہوں گے جن کی میں شفاعت قیامت کے دن فرماؤں گا. پہلا کون ہوگا؟ فاولہما، سب سے پہلا کون ہوگا؟ المکرم لذریتی، جو سیدوں کی عزت کرتا ہوگا. یہ فتویٰ نہیں ہے، حدیث ہے سرکار کی. دوسری حدیث کا دوسرا ٹکڑا، پہلا وہ جو سیدوں کی عزت کرتا ہوگا. دوسرا وقاضی لہم حوائجہم، دوسرا وہ جس کو حضور جنت میں دلوائیں گے. ہم چاہے جتنا مائک پہ چلاتے رہیں ہم جنتی، ہماری یہ جنت مل جائے گی، ہم کو ویسے جنت مل جائے گی، مگر سنو حضور کی حدیث آقا فرماتے ہیں اگر سید کی بے ادبی کرتے ہو 1,00,000 سر رگڑ کے مر جاؤ گے، جنت ملنے والی نہیں. حدیث کا ٹکڑا، پہلا وہ شخص جسے رسول اللہ جنت دلوائیں گے جو سیدوں کی عزت کرتا ہوگا. دوسرا حضور فرماتے ہیں وقاضی لہم حوائجہم، جو سیدوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہوگا. تیسرا کون؟ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا، پہلا المکرم لذریتی، دوسرا وقاضی لہم حوائجہم، تیسرا وسائی لہم بامورہم. اس کا ترجمہ تفصیل کے ساتھ سنیے. اگر سیدوں کے خلاف کوئی لشکر کھڑا ہو جائے، حدیث ہے کوئی فتویٰ نہیں، سیدوں کے خلاف کوئی لشکر کھڑا ہو جائے، چاہے 22,000 کا ہو یا جتنا بھی ہو، اور ایسے عالم میں سیدوں کے ساتھ جو کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا ہو کر اس نرغے کے خلاف، اس جماعت کے خلاف ہو جائے گا، اور ایسے میں سیدوں کا جو ساتھ دے گا، حضور فرماتے ہیں میں اس کو جنت دلواؤں گا. چوتھا، ہاتھ چومنے والے سیدوں کے بہت ہیں. سید صاحب السلام علیکم، بہت سے پیر چومتے ہیں سید صاحب، لیکن جیسے ہی سائیڈ میں گئے سید صاحب میں یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، ایسی برائی، انہوں یہ اچھا نہیں، ان کی ناک کتنی بڑی ہے، ان کے گال ٹھیک نہیں لگتے، آنکھیں تھوڑی اندر ہیں، پھر سب برائی ہوتی. ایسے لوگوں کے لیے حضور کا کیا فرمان ہے؟ فتویٰ نہیں، حدیث پڑھ رہا ہوں. حضور کا کیا فرمان ہے؟ آقا فرماتے ہیں پہلا وہ شخص ہوگا جسے جنت دلواؤں گا، المکرم لذریتی، جو سیدوں کی عزت کرتا ہوگا. دوسرا وقاضی لہم بحوائجہم، جو سیدوں کی ضرورت پوری کرتا ہوگا. تیسرا آقا فرماتے ہیں وسائی لہم بامورہم، جو جناب حر کی طرح امام حسین اور اولاد حسین کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اس کو جنت دلواؤں گا. چوتھا حضور فرماتے ہیں کہ چوتھا وہ ہوگا، پہلا سیدوں کی عزت کرنے والا المکرم لذریتی، وقاضی لہم حوائجہم، وسائی لہم بامورہم، اور چوتھا وہ شخص والمحب بہم بقلبہ وبلسانہ، چوتھا وہ ہوگا جو صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ دل سے بھی سیدوں سے محبت کرتا. کیا کہنے، واہ 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 واہ. اور سنو بھیا، نعرے نہیں، میں بہت تھکا ہوا تھا لیکن انرجی آ گئی آپ لوگوں کو دیکھ کے، اور تکیہ دیکھ کے اور انرجی آ گئی. ابھی میں اور بتاؤں گا اس تکیہ کے بارے میں، بہت کچھ بتاؤں گا، کیونکہ یہ سب بتاتا ہی نہیں ہے، کوئی نہیں بتاتا، کوئی ذکر نہیں کرتا پرانی تاریخوں کا. سب نیا چورن لے کر آئے ہیں، کوئی پرانی تاریخ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. توجہ
توجہ سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، حدیث سنیے گا. ایک ٹرینڈ اور چلا ہے، وہ تو سید نہیں، جی جی بے شک بے شک. وہ بھی سید نہیں، وہ بھی سید نہیں، وہ بھی سید نہیں. لگتا ہے اللہ نے سیادت سے نکالنے کا اختیار انہی کو دے رکھا ہے. جی جی بے شک. جسے چاہیں آپ سید بالکل بنا حق دیں، ہے. جسے چاہیں سیدی سے نکال دیں. میرا نام ہے سید شجر علی، کیا کہنے. میرے والد کا نام ہے سید محضر علی، کیا کہنے. ان کے والد کا نام ہے ابو الوقار سید کلب علی، ان کے والد کا نام ہے حضرت سید خوشوقت علی، ان کے والد ہیں حضرت سید عبد السبحان محدث، ان کے والد حضرت سید عبد القدوس ہیں، ان کے داداؤں کے دادا، بیچ میں بہت سے نام چھوڑ رہا ہوں، وقت بہت جائے گا، حضرت ابو تراب فنسور ہیں. حضرت ابو تراب فنسور کے دادا حضرت جعفر ہیں. حضرت جعفر کے والد حضرت سرکار سید محمود الدین ہیں. سید محمود الدین کے بھائی حضرت سید بدیع الدین قطب المدار مدار العالمین ہیں. قطب المدار کے والد حضرت سرکار سیدنا قاضی قدوت الدین علی حلبی ہیں. قاضی قدوت الدین علی حلبی کے والد حضرت سید بہاء الدین ہیں. ان کے والد سید ظہیر الدین ہیں. ان کے والد سید اسماعیل ہیں. ان کے والد سید احمد ہیں. ان کے والد اسماعیل اول ہیں. ان کے والد امام جعفر صادق ہیں، جن کے کونڈے آپ کھایا کرتے ہو. امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد امام باقر ہیں. امام باقر کے والد حضرت سرکار سیدنا حضرت زین العابدین علیہ السلام ہیں. اور زین العابدین کے والد حضرت سرکار سیدنا وارث آیات کوثر سوار دوش پیمبر جگر گوشہ بطول سکون قلب رسول شہنشاہ کونین سیدنا امام حسین. سبحان اللہ. حسین کے والد مولا علی، مولا علی کی زوجہ فاطمہ، فاطمہ کے بابا ہمارے آپ کے سب کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واہ. چلو واہ. مجھے تو شجرہ یاد ہے، بہت سے سیدوں کو شجرہ بیچاروں کو نہیں یاد رہتا، تو انہیں زیادہ خطرہ ہے. بے شک حق ہے. ہے کہ نہیں؟ اب غور سے سنیے گا، ایسے لوگوں کے لیے بھی رسول پاک نے فتویٰ نہیں، حدیث پڑھوں گا، ایسے لوگوں کے لیے بھی رسول پاک نے 1400 سال پہلے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ جو سیدوں کو غیر سید کہتے ہیں، آقا فرماتے ہیں انہم اطرتی، یہ علی فاطمہ حسن حسین میرے بچے ہیں، میرے بیٹے ہیں، اہل بیت ہیں، یہی سید ہیں. بے شک بے شک. ایک ظالم خبیث لعنتی پیدا ہوا ہے جو کہتا ہے مولا علی سید نہیں، معاذ اللہ. معاذ اللہ معاذ اللہ. حضور نے فرمایا تھا کہ یہ علی بیٹھا ہے، یہ سید ہے. بے شک بے شک حق ہے. حضور نے صرف اتنا ہی نہیں، آقا نے فرمایا علی سید الدنیا و سید الآخرہ. علی صرف دنیا ہی کا سید نہیں ہے، علی آخرت میں بھی سید ہے، جنت کا بھی سید ہے. بے شک بے شک حق ہے. حق ہے حضور حق ہے. حدیث سنیے، حدیث، اور توجہ سے سنیے. سیدوں سے اتنی سی بھی عداوت رکھو گے، چاہے جس کے نعرے لگاؤ، بے شک جنت نہیں ملے گی. جنت نہیں ملے گی، کیونکہ جنت سیدوں کے دادا امام حسین کی ہے. واہ. اور وہ بھی کسی فتوے سے ثابت نہیں، حضور کی حدیث سے ثابت ہے. آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اب حدیث سنیے، حدیث. زندہ باد زندہ باد. پدارت پور والوں، I came here first time but I am very happy to see you beautiful people. واہ واہ. ونڈرفل. You people mind blowing. You people very nice. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ تکیہ داروں کے بیچ آ گیا ہوں. واہ. سبحان اللہ. دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، دل ٹھنڈا ہو گیا ہے میرا، کہ پرانی روایات کو
جنہوں نے آج بھی زندہ رکھا ہے ان تکیہ داروں کے بیچ بول رہا ہوں۔ اب سنیے، بہت سے سیدوں کو بیچاروں کو شجرہ نہیں یاد ہوتا ہے بھیا، پیلی ٹوپی میرے بھائی، بہت سے سیدوں کو بیچاروں کو شجرہ نہیں یاد ہوتا ہے، انہیں زیادہ خطرہ رہتا ہے۔ یہ تو بالکل سید نہیں، پکڑا ہٹایا پھینکا۔ بے شک۔ اب حضور کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں، علی بیٹھے ہیں، فاطمہ بیٹھی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، آقا فرماتے ہیں انہم اطرتی، یہ سید ہیں، یہ علی فاطمہ حسن حسین یہ سید ہیں، ان کی نسلیں ان کی اولادیں سید ہیں۔ آقا فرماتے ہیں وَخُلِقُوا مِن طِينَتِي، جس مٹی سے میں پیدا کیا گیا ہوں اسی مٹی سے آل رسول پیدا کیے گئے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سنیے وَرُزِقُوا فَهْمِي وَعِلْمِي، اور میری فہم میری فراست کا حصہ بھی آل رسول کو دیا گیا ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں وَرُزِقُوا فَهْمِي وَعِلْمِي فَوَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ بِفَضْلِهِمْ من امتی القاطعین فیہم صلتی لا نال اللہ شفاعتہم۔ آپ سب کے سننے کے لائق بس یہی آخری جملہ ہے، اس پر عمل کر لوگے تو چاہے کوئی بھی نعرہ لگاؤ یا نہ نعرہ لگاؤ جنت میں ضرور جاؤ گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سنو، حضور فرماتے ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں، علی فاطمہ حسن حسین یہ میری اطرت ہے، یہ میری اولاد ہیں۔ آقا نے آگے فرمایا خلقوا من طینتی، جس مٹی سے میں پیدا کیا گیا اس مٹی سے یہ پیدا کیا گئے۔ پھر آقا فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے علم فہم فراست کا حصہ بھی ان سیدوں کو دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ تباہی ہے ان جھوٹوں کے لیے جو سیدوں کو غیر سید کہتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، حق ہے حضرت، حق ہے۔ فیہم صلتی، جو میرا رشتہ سیدوں سے ہے وہ رشتہ منقطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں۔ اب اس کا نقصان ان لوگوں میں جو یہ کہتے ہیں سید نہیں، وہ سید نہیں، یہ سید نہیں، اس کا نقصان قیامت میں وہ کیا اٹھائیں گے؟ حضور فرماتے ہیں فَفِيهِمْ صِلَتِي لَا أَنَالُ اللَّهُ شَفَاعَتَهُمْ، قیامت کا جب دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، امت میرے پاس بخشش کے لیے آئے گی، شفاعت کے لیے آئے گی، میں سب کی شفاعت کر دوں گا، لیکن جس نے میری اولاد کو غیر سید کہا ہوگا میں ہرگز ہرگز اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، حق ہے حضور، حق ہے، حق ہے حضور، حق ہے۔ میں تو کہتا ہوں خوب سیدوں کو چڑھاؤ، بالکل خوب آل رسول کو جلاؤ، خوب گالیاں سناؤ، خوب سیدوں کو گالیاں سناؤ، رد ہاشمی کرو، واہ، آپ رد عالمگیر کرو، آپ رد اجمیر کرو، خوب کرو، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو۔ میرا کیا گھاٹا ہے بھائی؟ بے شک۔ یا ان سیدوں کا کیا گھاٹا ہے بھائی؟ وہ تو قیامت میں آپ کو خود پتہ چل جائے گا جب حضور آپ سے نظریں پھیر لیں گے اور کہیں گے تو وہی ہے جو دنیا میں سیدوں کا بائیکاٹ کرتا تھا، آج میری اولاد کا دن ہے، میرا دن ہے، آج ہم تیرا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر۔ جہاں چاہت جس سید کی رد کر دی، بیٹا ٹھہرے رہو، زیادہ وقت نہیں ہے مرنے میں۔ بے شک۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے 1000 سال کی عمر دی، 1000 سال کے بعد جب موت کا فرشتہ آیا کہا اے آدم کتنی کیسا لگا تم کو؟ 1000 سال کی عمر اللہ نے کی عطا کی۔ حضرت آدم کہتے ہیں کہ مجھے تو ایسا لگا جیسے ایک دروازے سے گھسا دوسرے سے نکل گیا۔ کہا بس اتنا؟ کہاں بس اتنا؟ بس اتنی ہی موت اور زندگی میں فرق ہوتا ہے، بس موت اور زندگی میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے۔ ابھی آپ 15 کے ہو، 20 کے ہو، جوان ہو، خون ہے، خوب گالیاں سناؤ سیدوں کو، خوب رد ہاشمی، رد عالمگیر، رد مداریت، رد چشتیت خوب کرتے رہو، لیکن دھیان رہے کل مرو گے، کل قبر میں جاؤ گے، اور کل قبر میں جانے کے بعد جس کا چہرہ تمہیں دکھایا جائے گا وہ کوئی اور نہیں سیدوں کا نانا ہوگا۔ بے شک بے شک بے شک، حق ہے، حق ہے حضور، حق ہے۔ شرم نہیں آتی؟
پڑ جائیں یا سڑ جائے جسم، اگر عورت کو چاٹ کر جسم کی سڑن کو بھی پوری عمر اس کو ٹھیک کرنا پڑے تب بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ بے شک حق ہے۔ عورت لڑکی کہنے لگی حضور اگر ایسا ہے تو میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گی۔ سرکار نے فرمایا اچھا، تو باپ سے کہا، باپ سے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو، جب تک یہ خود اجازت نہ دے دے اس کی شادی مت کرنا۔ بے شک۔ اس کی اجازت ہو تو شادی کرنا۔ پھر ایک اور حدیث سن لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاعت منکم الباءۃ، جو شخص تم میں سے عورت کا خرچہ اٹھانے کا اور کھلانے پلانے کا طاقت رکھتا ہے فلیتزوج، وہ شادی کر لے، نکاح کر لے۔ من لم یستطع فعلیہ بالصوم، اور جو شادی کرنے کے لائق نہیں یا شادی کرنا نہیں چاہتا وہ روزہ رکھ لے، روزہ۔ اسی لیے قطب المدار نے شادی نہیں کی اور 556 سال کا روزہ رکھ لیا، روزہ رکھا۔ بے شک حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ اب سرکار نے تکیے بٹھائے، ان میں ملنگان کرام، بزرگان دین، فقراء عظام، شاہوں کو بٹھایا، اور اس کے بعد پتہ ہے کیسے کیسے کلمہ پڑھاتے تھے۔ لوگ آتے رہتے تھے، جاتے رہتے تھے، دعا تعویذ کرتے رہتے تھے۔ ایک دن دل کا درپن، اندھیرا کفر کا چھٹ جاتا تھا دل سے، اور پڑھ لیتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تذکرۃ المتقین فی احوال خلفائے بدیع الدین نامی کتاب، فارسی کی کتاب ہے، 125 سال پرانی کتاب ہے۔ اس میں حضرت امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قطب المدار نیپال کے مداریہ پہاڑ پر جب پہنچے، عبادت کی، عبادت کرنے کے بعد 40 دن کا چلہ کرنے کے بعد قطب المدار جیسے ہی فارغ ہوئے تو ایک ہی نشست میں 1,00,000 لوگوں کو کلمہ طیبہ۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ہے کوئی ایسا کام کرنے والا؟ بس اب ایک نعت سن لیجئے، میں بہت تھکا تھا لیکن الحمدللہ آپ لوگوں نے تھوڑا جذبات دے دیے۔ اللہ